الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى رضوانه. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سامعین محترم، امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آپ لوگوں کے نزدیک شاید یہ ایک ادارہ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ایک مشن کا نام ہے، ایک عزم کا نام ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام بخاری دراصل ان اداروں میں سے ایک ایسے ادارے کا نام ہے جہاں آ کے قوموں کی تقدیریں تبدیل ہوا کرتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث ہی یہی لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات۔ میں اس ادارے کے بانی اپنے بھائی محترم پروفیسر حافظ مطیع الرحمن حافظہ اللہ کو کم و بیش کوئی 40 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں۔ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے جس نیت، جس عزم، جس ارادے، جس ثابت قدمی اور جس اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد رکھی، رب کائنات نے ہم جیسے ناچیزوں کو بھی یہ توفیق دی کہ ہم ان کے دست و بازو بنے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ویسے تو امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے زیر اہتمام 1 درجن سے زیادہ چھوٹے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن مرکزی ادارے کے علاوہ یہ دوسرا مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچوں کو 5ویں کلاس کے بعد لیا جائے گا، مڈل تک 8ویں کلاس تک کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی توفیق سے مکمل قرآن مجید بھی حفظ کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری یونیورسٹی کا جو بنیادی ماٹو ہے کہ تعلیم سے زیادہ تربیت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مشائخ نے محنتیں کی اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم تربیت پر بھی زور دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو چراغ سحری ہیں، کسی وقت بھی گل ہو سکتے ہیں۔ مستقبل ان بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ قوم کے یہ نونہال، ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ کل کو یہ اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا کما حق ہو دفاع کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عزیزم حافظ اسامہ علوی حافظہ اللہ سے سنا، مرکز خاتم النبیین کوپرا، پھر مسجد دار السلام سیالکوٹ میں، تو اصل میں یہ ایک مشن کا باقاعدہ حصہ ہے، اور بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ 18 سال کی مختصر مدت میں امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے اس معاشرے کو زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 400 افراد دیے ہیں، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے ہمارے طلباء کی جو بیک وقت دنیاوی تعلیم، ایم سی ایس، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی بہت دور تک گئے، لیکن دین کے حوالے سے ان کو وہ اساس، ان کو وہ بنیاد مہیا کی گئی
کہ الحمدللہ وہ 5 وقت کی جماعت کروا سکتے ہیں، جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، عید پڑھا سکتے ہیں، جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کم و بیش کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، شیخ ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے دوستوں میں سے تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اور یقین جانیے اس نے بڑے درد کے ساتھ ایک سوال، ایک بات مجھ سے کہی۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دیں کہ یہ میرا جنازہ پڑھا سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے، مولانا یا حامدی صاحب فرما رہے تھے، دنیاوی تعلیم کی اہمیت سے کون ظالم انکار کرتا ہے، لیکن جو دنیاوی تعلیم انسان کو انسان کی بجائے حیوان بنا دے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ پروفیسر حافظ مطیع الرحمن حافظہ اللہ کا یہ مشن ہے کہ ہم نے اسلام کی اساس پر، اسلام کی بنیاد پر نئی نسل کو تیار کرنا ہے، تاکہ وہ ملک کے مختلف شعبوں میں جا کر خدمات سرور سر انجام دیں، خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلام کی، عقیدے کی، توحید کی، قرآن و حدیث کی وہ اساس اور بنیاد ہو جو کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جناب امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا مرکزی ادارہ بند کیوں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن شاعر نے کہا تھا، جب بھی وہ کسی سے پیمان وفا کرتا ہے، کانپ جاتا ہوں کہیں میرا سا انجام نہ ہو۔ یہ سلسلے زندگی کا حصہ ہیں، اداروں کو عروج بھی ملتا ہے، کبھی تھوڑا سا لیول نیچے بھی آتا ہے، نشیب و فراز انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا مرکزی ادارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلے گا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں، رب کائنات ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔